سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور مہمانان اعظام، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ اس مجلس کا انعقاد، اس کا مقصد اور کس وجہ سے یہ مجلس قائم کی گئی ہے۔ آج کی یہ بابرکت مجلس دعائے ختم القرآن کی مجلس ہے۔ بزرگوں، ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی مسرت اور خوشی کی بات ہے، یہ موقع بار بار نہیں آتا، ایسی مجلسوں کا انعقاد بار بار نہیں کیا جاتا۔ خوش نصیب ہیں جن لوگوں نے شرکت کی، اور اللہ رب العزت کا بے حساب بے انتہا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اس دینی اور بابرکت دعائے ختم القرآن کی مجلس میں اللہ نے شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس کا ہی احسان اور فضل ہے۔ کہ دوستو، قرآن کریم امت مسلمہ کی روح ہے، تڑپتے دلوں کی فریاد اور سسکتی روح کا علاج ہے۔ قرآن کریم یہ ایک ایسی کتاب ہے جس سے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے، دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو جھنجھوڑ کر ایک حیات آفریں پیغام دیا ہے، ظلم بربریت کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو امن و انصاف عطا کیا ہے۔ یہ وہی قرآن کریم ہے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کے بعد دار الندوہ کے اندر ایک میٹنگ ہوئی کہ اس قرآن کے پیغام کو جو نبی کا دعویٰ کرتا ہے، نعوذ باللہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس مشورے کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کا کس نے حامی بھری تھی؟ جن کا نام ہے عمر۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے، واقعہ بڑا طویل ہے، مختصراً بتانا یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر وہ تاثیر، وہ مقناطیسیت اور وہ خصوصیت رکھی ہے کہ چلے تھے عمر نبی کے قتل کے لیے، ایمان سے اللہ نے دلوں کو سرفراز کر دیا، ایمان کو دلوں کے اندر اللہ نے منور کر دیا۔ وہ عمر ہے، قرآن کریم کی وہ تاثیر ہے کہ انسانیت کی رہبری، انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور انسانیت کے دلوں کو بیدار کرنے کے لیے، ہاں یہ وہی قرآن تو ہے جس نے خود فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اسی کی تعلیم دے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ یہی وہ قرآن ہے ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا،
ہاں یہی وہ قرآن ہے جس نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہ بزرگوں، قرآن کلام الہی ہے جس کی عظمت، جس کی فضیلت، جس کی اہمیت کا اندازہ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اس نصیحت نامے کو، اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. علماء نے قرآن کریم کے 55 نام، کون سے نام؟ صفاتی 55 نام گنوائے ہیں، اور قرآن پاک کے 2 ذاتی نام ہیں. ایک مقام پر فرمایا کہ انا لو انزلنا ھذا القرآن، اور دوسرے مقام پر ذالک الکتاب. قرآن مقدس کے 2 ذاتی نام ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرا نام کتاب ہے. اور اللہ رب العزت نے ایک ہی مقام پر اور ایک ہی آیت کے اندر دونوں ناموں کا تذکرہ کیا ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو نام ہیں ذاتی، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذریعہ بھی 2 ہو سکتا ہے. بھئی قرآن کہتے کس کو؟ قرآن وہ کتاب ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہو اور بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور کتاب وہ کلام ہے جو کاغذ پر لکھ کر کتابوں کی شکل میں محفوظ کر دیا جائے، وہ کتاب ہے. تو اسی طرح قرآن کی حفاظت کو 2 ذریعہ، کہ جو قرآن بار بار پڑھا جائے گا، جب بار بار اس کو پڑھ کر آپ اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لو گے تو ایک ذریعہ تو یہ ہو گیا. اور دوسری شکل کہ کاغذ پر لکھ کر کتابی شکل میں یہ محفوظ کر دیا جائے. کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کو پروردگار نے اپنی اس کتاب عظیم کا حافظ بنایا. بہت بڑی بات ہے دوستو. قرآن مقدس شروع سے لے کر آج تک محفوظ رہا، اور الحمدللہ قیامت تک یہ کتاب اپنی شکل میں محفوظ رہی. مسلمانوں کے اندر ایک وہ دور بھی آیا ہے جب دنیا میں مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، تاتاری فتنے کا دور تھا. تاتاری فتنے کا دور تھا، مسلمانوں کی دنیا میں کوئی حکومت نہیں تھی. بغداد کے اندر 2 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا قتل کیا گیا. 2 لاکھ سے زائد. دریا کا پانی سرخ ہو گیا تھا، اور بہت ساری کتابیں دریا میں ڈال دی گئی. کتابوں میں لکھا کہ 1 مہینے تک دریائے دجلہ اور دریائے فرات اس کا پانی کالے رنگ کا ہو کر بہہ رہا تھا. اور لکھا کہ اتنی کتابیں دریا میں ڈال دی گئی کہ وہ پل بن گیا تھا، اس پر گزرتے تھے لوگ. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں. اور کفار تو یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے قرآن کریم کو چھین لیا جائے، لیکن یہ تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. ایک بچہ 7 سال کا بغداد کے اندر ہی کھڑا ہوتا ہے اور الحمدللہ بسم اللہ شروع کرتا ہے اور بسم اللہ سے ودناس تک پڑھ دیتا. بڑے حیران اور پریشان ہوتے ہیں، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہم نے بہت ساری کتابوں کو دریا میں ڈال دیا، لیکن یہ چھوٹا، یہ ننھا منھا بچہ جس نے قرآن کو سنایا، قرآن کو حفظ کیا، قرآن کو یاد کیا، اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اس قرآن پاک کو اس کے سینے سے کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ بڑی حیرت کی بات ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں اسے نواز دیتے. ایک مقام پر اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اپنے ان نیک بندوں کو اس کا وارث بناتے ہیں
جسے ہم چاہتے گئے، جسے ہم پسند کرتے گئے، جس سے ہم پیار کرتے گئے، یہ خدائی فوج ہے۔ کون ہے؟ یہ خدائی فوج ہے۔ بہت اونچا مقام ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک باپ اپنے بیٹے کو لایا کہ کہا یہ میرا بچہ حافظ قرآن ہے، یہ میرا بچہ حافظ قرآن ہے۔ تو کیا فرمایا کہ میں اس بچے سے سننا چاہتا ہوں۔ چھوٹا 5 سال کا بچہ تھا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا سنا دو۔ بچہ ضد کرنے لگا کہ ایسے میں نہیں سناتا، ایسے پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں گے۔ کیا وعدہ؟ اس زمانے میں گڑ کا دور تھا، کہا کہ گڑ لا کر آپ مجھے جو گڑ کی چکی بناتے نا، تو باپ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے لا کر دوں گا۔ بیٹا کہا کہ اب میں سناؤں گا، پوچھئے کیا ہوا۔ ہارون رشید یہ خود حافظ قرآن تھے، انہوں نے 5 جگہ قرآن پاک سے پوچھا، الگ الگ مقامات سے، اور بچے نے پڑھ کر سنا دی۔ بزرگوں، یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے اور آپ کے جو چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں، قرآن پاک یہ 30 پارے ہیں، معمولی بات ہے۔ ان کا حفظ کر لینا، اپنے سینوں کے اندر بسا لینا، یہ اللہ کا معجزہ ہی ہے۔ اللہ اپنے جس بندے سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اسے اپنے سب سے محبوب کتاب اس کے سینوں میں محفوظ فرما دیتے ہیں۔ بزرگوں، بہت زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، ان کے بھی ابھی آپ بیانات سنیں گے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہر دینی مجلس کسی نہ کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ یہ پروگرام بحسن خوبی انجام پذیر، اختتام پذیر ہو۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ہے تو چھوٹی سی مجلس، لیکن اللہ کی نظر میں بہت اونچی مجلس ہے۔ بھی وہ کلام الہی جو دنیا میں سب سے اہم اور سب سے بڑی کتاب ہے، اس کی یہ مجلس ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ مجلس کا اختتام بھی بحسن و خوبی اختتام پذیر ہو۔ تو ہمارے مابین علماء کرام میں بہت شخصیات موجود ہیں کہ ایسی شخصیت کا ہم انتخاب کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے مابین متعارف ہیں کہ وہ شخصیت ہے حامی قرآن و سنت، ماہی کفر و ضلالت، داعی اسلام، حضرت مولانا محمد مستقیم قاسمی صاحب دامت برکاتہم۔ اب تحریک صدارت کے بعد میں اس پروگرام کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اسی مجلس کی مناسبت سے ہمارے مکتب کا ایک بچہ ہے محمد ابن فضیل، وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی عظمت پر چھوٹی سی ایک چند منٹ کی تقریر ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔
اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوان دوستو، قرآن کریم رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے بڑے فصحاء و بلغا، ادبا اور شعراء حیران رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسمردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح، بلیغ اور زبادانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بدحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند، سورج اور ستارے کوئی بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا سب سے عظیم اور مقدس کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے بہتر، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام سب کلاموں سے افضل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے خود حق تعالی شانہ کو اپنی تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب اس کے والدین کو اس گرا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا۔ مسلمانوں، قرآن کریم عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتا پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو جولائے عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جولائے عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم و رضوان کا خطاب ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس زمانے کا نام خیر القرون ہو گیا۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو اسلام پھیلا۔ ہاں، مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکے ہوئے انسانوں کا درد و غم ملا، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا۔
مگر افسوس صد افسوس ہم نے اس دامن مقدس کو ترک کر دیا اور اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا آج ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے خونخوار جانداروں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چیٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ مسلم قوم ماضی جس کی روشن اور تابناک تھی، آج حال و مستقبل اس کا تاریخ ہے۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ قابل قدر عزیزان گرامی، اس بچے نے جو تقریر پیش کی ہے واقعتاً اگر دیکھا جائے بہت سارے مضامین اگر کھل کر بیان کی جائے، بچے نے تو اجمالاً اور مختصراً ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی جامع اور معنی کتاب ہے کہ قرآن کریم کا جب نزول ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، تو اس عرب کے اندر بہت سارے نئے نئے الگ الگ القاب سے پکارتے تھے، کوئی شاعر، کوئی مجنوں، لیکن بزرگوں قرآن کریم کا وہ معجزہ تھا، جب لوگ سن لیتے تھے تو عاجز ہو جاتے تھے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور خانہ کعبہ کی دیوار پر وہ سورت، مختصر سی چھوٹی سی سورت انا اعطیناک الکوثر لکھ کر ٹانگ دی۔ عرب کے بڑے بڑے علماء اور فصحاء ادباء حیران اور ششدر رہ گئے، اور قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس جیسی مختصر سی ایک صورت ہی پیش کر دو، لیکن کسی نے نہیں پیش کر سکی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اور دوران تقریر ہم لوگ بہت سنتے رہتے ہیں کہ حافظ قرآن کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ بچہ تقریر کر گیا اور یہ کہہ رہا کہ جب اس کے والدین کے ساتھ یہ اعجاز ہوگا، یہ مقام ہوگا، تو جو حافظ قرآن ہے اس کا کیا مقام ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ واہ میرے اللہ، کیا مقام رکھا ہے حافظ قرآن۔ تو ان کی بزرگوں ہمیں قدر کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی ثواب ہو۔ یہ اس کتاب کے حافظ قرآن ہے جو دنیا کے اندر سب سے مقدس اور سب سے اہم کتاب ہے، جو کتاب ہدایت ہے، جو امت کو زندگی کا سلیقہ، رہنمائی، ہر موڑ پر، ہر رخ پر رہنمائی کرتی ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ اب اسی پروگرام کے مناسبت سے بزرگوں، ہماری اس مجلس کے اندر جتنے لوگ آئے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس مجلس کو اور آگے بڑھانے کے لیے حافظ مشتاق سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی عظمت پر ایک نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
فضیلت قرآن شریف کی مناسبت سے ایک نظم سماعت فرمائیں۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ۔ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ۔ مل گیا ہے مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ امی ابو کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا۔ امی ابو کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا۔ شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ، شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ شکریہ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ اور یہ آخری بات بھی سماعت فرما لیں۔ حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر دیے، موتیوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر دیے۔ حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر دیے، موتیوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر دیے۔ اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ شکریہ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ اللہ بہت خوب۔ پروگرام کی مناسبت سے حافظ مشتاق کی نظم پیش فرما رہے تھے۔ واقعتاً
یہ اللہ رب العزت کا بڑا انعام اور احسان ہی ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت جن بچوں کے سینوں میں محفوظ فرما دے، زندگی بھر اس کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ نے آپ سے محبت کی، اللہ نے کرم فرمایا، محبت کی نگاہ سے اللہ نے دیکھا۔ اللہ رب العزت اپنی اس کتاب کو ہر ایک کے سینے میں نہیں محفوظ فرماتے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی قرآن کریم کی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ اللہ اپنے جن بندوں سے محبت فرماتے ہیں، جن سے پیار کرتے ہیں، جو اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، اللہ انہیں اپنی یہ دولت عطا فرماتے ہیں۔ کہ نظم کے اندر حافظ صاحب نظم کی شکل میں پڑھ رہے تھے کہ حافظ قرآن کا وہ مقام کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتی کلہم قد وجبت لہ النار۔ وہ مقام دیا، کیا مقام؟ کہ 10 ایسے لوگوں کی یہ سفارش کرے گا کہ جن کا جہنم میں جانے کے لیے فیصلہ ہو چکا ہوگا، کلہم قد وجبت لہ النار۔ یہ وہ مقام ہے ان کا۔ تو دوستو، پروگرام مختصر ہے، بہت طویل نہیں ہے۔ اب اس پروگرام کی آخری کڑی ہم سب کے مہمان، اسی شہر بھیونڈی سے تعلق رکھنے والے مغربی علاقہ جسے ہم اور آپ مسجد فرقانیہ دھوبی تالاب کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس مسجد کے امام و خطیب، رفیق محترم، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت مولانا مفتی مہدی حسن صاحب، حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ مولانا تشریف لائے اور مجلس کی مناسبت سے قرآن کریم کی عظمت پر روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان هذا القرآن يرفع به اقواما ويضع به آخرين، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام معاونین اور محسنین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی اور اتنے بڑے عظیم کام کے لیے انہوں نے مجھے موقع عنایت فرمایا، اور ہم سے بڑے بڑے بھی حضرات یہاں موجود ہیں، ان کا بھی بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی ہم چھوٹوں کو بھی آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے۔ آج کا یہ پروگرام ان بچوں کے اعزاز کے لیے منعقد کیا گیا ہے جن کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ اللہ کا کلام کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ دنیا کا دستور بھی ہے، رواج بھی ہے، آپ دیکھتے بھی ہوں گے، کسی بھی یونیورسٹی کے کالجز کے بچے جب کسی
خاص میدان میں کوئی کورس یا کسی شعبے میں کوئی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کو طرح طرح کے انعامات سے ڈگریوں سے نوازا جاتا ہے۔ تو اللہ کے کلام کو کوئی اپنے سینے میں محفوظ کر لے، وہ تو اس بات کا زیادہ لائق ہے اور مستحق ہے کہ ہم اس کے اعزاز کے لیے، دلجوئی کے لیے، حوصلے کے لیے ایک مجلس منعقد کریں۔ اس میں منعقد کرنے والے بھی بے حد شکریہ کے مستحق ہیں، اور جنہوں نے بھی اس میں کسی طرح کا بھی تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کے تعاون کو اور محنت کو قبول فرمائے۔ اس موقع پر عام طور سے جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ قرآن کریم کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جو تقریباً مکمل ہو چکا۔ بچے نے بھی تقریر کی، ہمارے مفتی صاحب نے بھی وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی دیر میں فضائل بتاتے رہے۔ حافظ قرآن کے کچھ فضائل بیان کیے جاتے ہیں، مفتی صاحب مختلف احادیث کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے آپ کے سامنے وہ ساری باتیں آ چکی تقریباً۔ یہی کہ کوئی حافظ جب حافظ بنتا ہے، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی قرآن کریم پڑھ لے، حفظ کر لے، وعمل بما فیہ، یہ شرط ہے لیکن، اور اس پر وہ عمل پیرا بھی ہو۔ یہ ہمارے ان بچوں سے میں خاص طور سے کہوں گا، اور جو بھی حفاظ کرام ہیں ان سے خاص طور سے میں کہوں گا کہ عامل بما فیہ کی شرط ہے اگلا انعام پانے کے لیے۔ انعام کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت اس کے والدین کو البس والداہ تاجا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جب سب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں کوئی سایہ ڈھونڈ رہا ہوگا، کوئی کسی سے مدد مانگ رہا ہوگا، کوئی اور اپنے اعمال میں غرق ہوگا، طرح طرح سے لوگ حیران و پریشان ہوں گے، اس وقت بھی حفاظ کرام کے والدین کو یہ اعزاز دیا جائے گا، ان کو نور کے تخت پر بٹھایا جائے گا، ایک ایسا تاج ان کو لا کر کے پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی، جس کی چمک ہمارے اس دنیا کے سورج سے بہت زیادہ روشنی ہو۔ ہمارے اور آپ کے دیار میں، علاقے میں کسی بچے کے سر پر ایک پگڑی باندھ دی جاتی ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، اس کے والدین خوشی کے مارے آنسو نکل جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے بچے کو کوئی ڈگری مل جائے، حافظ بن جائے، اس کو دستار فضیلت دے دی جائے، عالم بن جائے، دستار فضیلت دے دی جائے، یا دنیا میں کسی بھی مقام میں ڈاکٹر، انجینئر، تو والدین کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کسی لائق اور کسی قابل بن گیا۔ اس خوشی میں اکثر ان کے آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل جایا کرتے ہیں۔ جی تو آپ بتاؤ، سوچو کہ کل قیامت میں آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کو وہ مقام اور مرتبہ دے دیا جائے گا کہ ہلکے پھلکے روشنی والا تاج نہیں، ایک ایسا تاج جو دنیا کے سورج سے بہت زیادہ روشن ہوگا۔ یہ تو صرف تاج کی بات ہے، باقی اور ساری جو آسانیاں ہوں گی ان کے لیے وہ اس کے علاوہ ہیں، کہ سارے لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے اور وہ ٹھاٹھ سے، آرام سے کسی کونے میں مست اے سی اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کس لیے؟ وہ آپ جیسے نونہالوں کے تھوڑی سی محنت کی وجہ سے۔ اگر آپ اپنے والدین کو آرام سے دیکھنا چاہتے ہیں، آخرت میں ان کے مقام کو بلند کرانا چاہتے ہیں، تو آپ تھوڑی سی کوشش کریں کہ سب لوگ اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کریں، اس کی وجہ سے وہ مقام آپ کے والدین کو ملے گا۔ اور بھی بہت ساری فضیلت ابھی مفتی صاحب نے بتائی کہ صرف حفظ کرنے کی وجہ سے ان کے والدین اور اس کے علاوہ بھی ان کے خاندان کے 10 لوگوں کو شفاعت نصیب ہوگی۔
من ذا الذی یشفع عندہ، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں سب لوگ پڑھتے ہیں. کس کی مجال ہے اس دن کسی کی سفارش کرے؟ قیامت کے دن. یعنی کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے ہاں جائے، اللہ ان کو معاف کر دو نا. کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیں. ایسے ماحول میں اس دن حافظ جی کھڑے ہوں گے. حافظ جی، اے اللہ، میں نے تیرا کلام اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا، میں حافظ ہوں. پھر کیا ہے کہ یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، آپ ان کو جنت میں جانے دو نا. اللہ کہیں گے ہاں صحیح بولا، ہمارے نبی نے فرمائی یہ بات، خوشخبری دی ہے تمہیں، میں نبی کے قول کو کیسے جھٹلا سکتا ہوں. ٹھیک ہے لے جاؤ. لیکن والدین سے گزارش ہے کہ وہ جن 10 لوگوں کے بارے میں بچے کی سفارش ہوگی، کیا آپ کو پتہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اس بچے کے حفظ کرنے میں، پڑھنے میں مورل سپورٹ کیے ہوں گے، ذہنی، مالی، وقتی، ہر ایک اعتبار سے جن کا سپورٹ رہا اس بچے کے حافظ بننے کے بارے میں. وہی 10 لوگ ہوں گے جو آخرت میں جن کے حق میں وہ بچہ سفارش کرے گا کہ اللہ ہمیں حافظ بننے میں، دنیا میں یہ ہماری طرح سے فلاں چیز میں ہماری اعانت کرتے رہے. کوئی حوصلہ افزائی کرتا رہا، کوئی ہمارے مالی تعاون دیا کرتا تھا، کوئی وقت دیا کرتا تھا، کوئی اور طرح کے سپورٹ ہمارا کیا کرتا تھا. اے اللہ ان 10 کو بھیج دو نا آپ. یہ سارے فضائل ہیں اس کے. لیکن شرط کیا ہے جو شروع میں ابھی بتایا، عمیل بما فیہ. شرط یہ ہے حافظ ہو جانا بہت بڑی کمال کی چیز ہے، لیکن یہ ساری فضیلتیں، ساری سہولتیں تب اس کو حاصل ہوگی جبکہ عمیل بما فیہ کی شرط پر آپ کامل طریقے سے اترو. صرف اے سی لگا لینا ہی گھروں میں ایک کمال کی چیز نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو چلو کمال کے، بھائی سب لوگ نہیں خرید سکتے. اب 50,000 کی اے سی لگا لیے ہو، کمال کی چیز تو ہے ہی، ایک عام آدمی نہیں خرید سکتا. اچھی بات ہے، لیکن وہ اے سی گھروں میں ایئر کنڈیشن تب کرے گی، کولنگ تب کرے گی جبکہ اس کے سارے شرائط موجود ہوں. صرف اے سی لگا لینے سے گھر میں سہولت اور نرمی اور کولنگ نہیں ہوتی. شرط کیا ہے بھائی؟ کمرہ بند ہو، کہیں سے ہوا آ جا نہ رہی ہو، اور لائٹ بھی ہو، اے سی چالو بھی ہو، صحیح بھی ہو. ارے ٹوٹی پھوٹی کو بھی اچھا کے لا کے رکھ دو اور کولنگ کا نظارہ دیکھو. نہیں، ہونا کیا چاہیے؟ بالکل سب صحیح ہو. وعاملہ بما فیہ وہاں بھی ہے، سارے شرائط موجود ہیں. اے سی بھی اچھی ہے، اچھی کمپنی کی ہے، صحیح بھی ہے، لائٹ بھی ہے، چل بھی رہی ہے، سارے دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں. اب آپ دیکھو تھوڑی دیر میں کولنگ ہو جائے گی. کب ہوا؟ اس کے شرائط پائے گئے تب. ٹھیک یہی چیز حفاظ کرام کی زندگی میں بھی جب آئے گی، عامل بما فیہ، حل حلالہ وحرم حرامہ. اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے آپ اس کو شوق سے کرو، خوشی سے کرو، اور جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے آپ اس سے بالکل اجتناب کرو. پوری زندگی میں ایسا کرتے ہیں تو بالکل وہ ساری فضیلت آپ کو بھی ملے گی، آپ کے والدین کو بھی ملے گی، گھر والوں کو بھی ملے گی. وجبت لہ النار، جن کے لیے جہنم واجب ہو چکے گا، آپ ان کو اٹھا کے جنت میں لے جا سکتے ہو. یعنی ایسا نہیں کہ بالکل کافر ہوں، شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہوں. ایمان والا ہونے کے باوجود بھی اعمال کے کمی کی وجہ سے آدمی جنت میں جانے سے رک جائے گا. کوئی نہیں ہے پیچھے سپورٹ کرنے والا تو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. چلو ٹھیک ہے، اتنا غلطی کر کے آئے ہو، سزا بھگتو، پھر بھگتنے کے بعد جنت میں جانے کو ملے گا تو ایمان کی وجہ سے. لیکن اس طرح کا سپورٹر پیچھے اگر موجود ہوگا تو بھلے جہنم میں جانے کا اس کو میعاد متعین 1 سال جہنم میں رہے گا، لیکن پیچھے سے ہمارا بچہ آئے گا حافظ قرآن جس کو ہم نے بنایا ہے، اے اللہ ٹھیک ہے واجب ہو چکے لیکن آپ نے مجھے حق دیا ہے، یہ پاور دیا ہے مجھ کو کہ میں ان کو جنت میں لے کے جا سکوں. اچھی بات بیٹا، لے کے جاؤ. عمیل بما فیہ یہ ضروری ہے.
شرط ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وقت دیا ہے، موقع دیا ہے۔ آپ پچھلے زمانے کے واقعات اٹھا کر کے دیکھو، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ بلڈنگ سے اترتے ہو، سامنے ہی گھر کے آپ کے مسجد ہے، حافظ جی موجود ہیں، لائٹ پنکھا بجلی ساری چیز موجود ہے، صرف پڑھنے کی کمی، محنت کی کمی ہے۔ تھوڑی سی محنت کر لو، حافظ قرآن بن جاؤ گے۔ کتنا آسان ہے اس زمانے میں۔ یہی چیز حاصل کرنے کے لیے پہلے لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا تھا۔ پہلے زمانے میں اتنے حفظ کے کلاسیں نہیں تھیں۔ ہم لوگوں نے بھی، یا پرانے جو بھی لوگ حافظ عالم بنے، آپ پوچھو، گھر سے اٹھ کے مدرسے جانا پڑتا تھا، اور وہاں 20 دن میں، 1 مہینے میں گھر 1 دن کے لیے آنے کو ملتا تھا۔ ہر گاؤں میں یہ سہولت ہی نہیں تھی، اور اب تو ہر محلے میں یہ سہولت ہے۔ خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیکھو، ان کی والدہ نے جب پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، آپ لوگوں کو واقعہ یاد ہوگا، 40 چور تھے اور انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، بعد میں سب کو توبہ کی توفیق ہوئی۔ چھوٹے سے بچے تھے، کہاں جا رہے تھے؟ کمانے کے لیے نہیں، کھیلنے کے لیے نہیں، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ جتنے بھی بڑے بڑے اپنے اکابر بزرگان دین گزرے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، گھر بار چھوڑ کے سب کو باہر نکلنا پڑا پڑھنے کے لیے۔ اور آج اللہ نے علم حاصل کرنا اتنا آسان بنا دیا ہے، اتنا آسان بنا دیا ہے، گھر سے اترو آپ، سامنے آپ کے مدرسہ موجود، مکتب موجود، مسجد موجود۔ آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے، عبادت کے لیے بھاگ دوڑ اور تگ و دو کی زیادہ ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے کوشش یہ ہو کہ ہر ایک حافظ قرآن ہو۔ حافظ قرآن کا رتبہ دنیا میں لوگوں نے اگرچہ گھٹا دیا ہے تو کیا ہوا، لیکن آخرت میں ان کے اصل مقام کا پتہ چلے گا۔ جس طریقے سے آج آپ کے محلے میں، علاقے میں کوئی سرکاری ادھیکاری آ جائے، ڈی ایم آ جائے، IAS آ جائے، PCS آ جائے، سارے لوگ بھاگ دوڑ پڑتے ہیں ادھر۔ کیوں؟ بڑا ادھیکاری، ایک مقام ہے اس کا، اس سے کہیں بڑا مقام ہوگا قیامت کے دن حفاظ کرام کا، دنیا کے اندر، آخرت کے اندر۔ یہ یقین جانو، اللہ کے دین کے ساتھ جو بھی وابستہ ہوا ہے، دنیا بھی اس کی چین و سکون کے ساتھ گزری ہے، اور آخرت بھی چین و سکون کے ساتھ انشاءاللہ گزرے گی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اللہ نے فرمایا ہے جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ذکر سے، قرآن کریم سے، اس پر عمل کرنے سے، پڑھنے سے، اس کو اپنی زندگی میں لانے سے، یعنی شریعت سے، شریعت کو اپنے اندر داخل کرنے سے جو اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، سچ بھی نہیں بولتا، دھوکہ بھی دیتا ہے، طرح طرح کے لوگوں کا مال لے کر کے کھا جاتا ہے، دیتا بھی نہیں، لوگوں کی غیبت بھی کرتا ہے، طرح طرح، یہ جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں، ان میں اگر کوئی ملوث رہا، کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ ایک وقت ایسا جلد ہی آئے گا کہ یہ ساری پراپرٹی ان کی کسی کام کی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کو تنگ بنا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے اکابرین سے، اپنے دادا سے، اپنے والدین سے پوچھو، اپنے علاقے کے لوگوں کے بارے میں آپ پوچھ لو کہ جو دین سے جڑے نہیں تھے، جن کے اہل و عیال، جن کی نسلیں دین سے جڑی نہیں تھی، بھلے کچھ زمانہ پہلے 20 30 50 سال پہلے وہ سیٹھ تھے اور بھیونڈی کے بڑے بڑے سیٹھوں میں شمار ہوتا تھا، جن کا آج 20 سال 40 سال کے بعد آپ دیکھ لو ان کا نام و نشان نہیں ملتا۔ یہ ہر زمانے کی بات ہے۔ اور جو دین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جو دین کے ساتھ لگے رہتے ہیں، جن کا دین پر عمل ہوتا ہے، جن کی زندگی میں دین ہوتا ہے، اللہ رب العزت دنیا میں بھی خوشحالی عنایت فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی خوشحالی عنایت فرماتے ہیں۔ اب دنیا میں دیکھو، بھلے 10,000 حافظ جی کماتے ہوں تو کیا ہوا، سب سے اچھا لباس انہی کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوش روئی چہرے پہ جس کو بولتے، انہی کے چہرے پہ آپ دیکھیں گے۔ کبھی غمگین غمزدہ لوگوں کے ماحول میں کبھی نہیں آپ پائیں گے۔
کیوں؟ اللہ نے ایک قلبی سکون ان کو عطا کیا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ کی شریعت پر وہ جڑے ہوئے ہیں. اللہ کی طرف سے ان کی غیبی مدد ہوا کرتی. قلبی سکون تلاش کرنے کے لیے آج دیکھو، آپ لوگ چھوٹے ہو، بڑے لوگ جانتے ہیں، بڑے بڑے سیٹھ ہیں، 1 2 3 نہیں 4 گولیاں نیند کی ان کو کھانی پڑتی. ایک دن کی جن کی انکم 1 لاکھ روپے ہے. ہم لوگوں سے ایسے لوگ ملے، بڑے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، جب ان کے حالات کا تجزیہ کرو تو کہتے ہیں حافظ جی نیند نہیں آتی. 4 گولیاں ایک صاحب کھاتے ہیں، دن کا 1 لاکھ کماتے ہیں. یہ حال ہے. کب؟ دل کے اندر جب بے دینی ہوا کرتی ہے، ظلمت ہوا کرتی ہے، تب ہوتا ہے. اور جو اللہ کے دین پر لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چین و سکون کی زندگی ان کو نصیب دیتا ہے. آج سب سے زیادہ ضرورت آپ لوگوں کی دین کو بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے کبھی محتاج نہیں ہے، کسی کا بھی محتاج نہیں. وہ تو ہم لوگ دین کے محتاج ہیں اپنی آخرت اور دنیا کو سنوارنے کے لیے. ابھی مفتی صاحب بتائے نا کہ تاتاریوں کا جب عذاب آیا تو بغداد میں کوئی انسان نہیں بچا تھا، پورے ملک کے اندر سب کو ایک طرف سے کاٹتے ہوئے چلے گئے. سب کے کھوپڑیوں کا مینار بناتے تھے. کسی گاؤں میں پہنچنے سے پہلے اگر آپ دیکھ لو کہ یہاں کھوپڑیوں کا مینار ایک باقاعدہ ڈھیر سا لگا ہے تو ادھر سے تاتاری فوج گزری ہے. ایک انسان کو قتل کر دیا کرتے تھے. اب سوچو، لیکن کیا اسلام مٹ گیا؟ نہیں مٹا. انگریز جب پورے ہندوستان پر قابض ہوئے، ایک مسلمان کو چن چن کر مارے تھے. وہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ دلی میں کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں مسلمانوں کی لاشیں نہ لٹکی ہوئی ہوں. وہ حال تھا اسی ہندوستان کے اندر. کیا اسلام مٹ گیا؟ نہیں مٹا. ایسے کبھی بھی کوئی بھی زمانہ آئے، اسلام، ایمان، قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، کسی انسان نے نہیں لیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی خدمت جس سے چاہیں گے لے لیں گے. ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے، ہمیں اللہ نے ایمان کی توفیق دی ہے، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے. اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی. زیادہ گھمنڈ میں نہ رہو کہ تم عبادت کرتے ہو، تہجد بھی پڑھتے ہو اور لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہو، تم حافظ جی ہو، تم مولانا صاحب ہو، کوئی طرح کی بھی دینی خدمت میں غرور اور تکبر نہ ہو کہ تم یہ کرتے ہو، یہ تم نہیں کرتے. گھمنڈ مت کرو. منت شناس کی یزو خدمت گزاشتت، یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول کر لیا ہے. ورنہ دنیا میں بہت سارے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا حافظ بنا دیتے ہیں. لیکن اللہ نے آپ کو حافظ بنایا، توفیق دی، تو یہ آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اپنے لیے ہمیں لیا ہے. ضرورت آج کل ایسے ہی حفاظ کی ہے جو دین اور دنیا دونوں کو سمجھا سکیں صحیح طریقے سے. یہ چیز اصل ہے. آپ کو صرف اتنا بتانا ہے ہمیں کہ آپ محنت کرو، حافظ بنو، ساتھ ساتھ انگلش بھی پڑھو. ہر زمانے میں نبی کو وہ معجزہ دیا جاتا تھا جو اس زمانے کا عام چال چلن اور رواج ہوا کرتا تھا. آپ دیکھو، یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دیا گیا. اس زمانے میں بچہ خواب کی تعبیر دیتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو جادو کا علم دیا گیا. اس زمانے میں بچہ جادو جانتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو ہر چیز کے بنانے کا، پھونک دینے کا اور طرح طرح کا ان کو معجزہ دیا گیا. اس زمانے میں وہی رواج تھا. اللہ کے رسول کو علم کا معجزہ خاص طور سے قرآن کریم دیا گیا. پتہ چلا کہ سائنس کا زمانہ بہت جلد آنے والا تھا اور آ گیا. ہمارے زمانے میں آپ دیکھو، یہیں بیٹھے بیٹھے دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو، بات کر سکتے ہو. علم کا زمانہ ہے. سائنسی نقطۂ لحاظ سے دنیا بہت کچھ طالب ہے، چاہتی ہے. آپ کا قرآن کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں. دین کو جو دنیاوی لوگ ہیں وہ صرف سائنس کو جانتے ہیں.
کسی ایسے حافظ اور عالم کی ضرورت ہے جو دین بھی اچھے سے جانتا ہو اور دنیاوی تعلیم بھی جس کو اچھے سے آتی ہو، جو ایک کالج کے اسٹوڈنٹ کو یہ بتا سکے کہ دین کیا ہے۔ اب ہم اس کو بتائیں کہ صغرا کبرا ملا کے یہ نتیجہ نکلا تو کیا سمجھے گا بیچارہ وہ ایک اسکول کا پڑھا لکھا آدمی؟ ہم اس کو کچھ ایسے مشہور کن الفاظ کہیں تو کیا سمجھے گا اس کو؟ وہ سمجھے گا جو انگلش سے ملا ہوا ہو۔ اس لیے آپ کی بہت ضرورت ہے امت کو، قوم کو۔ آج ایسے ہی لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے جو حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سے مالا مال بھی ہوں، جن کے اندر تقویٰ بھی ہو، للہیت بھی ہو، اور دنیا کے سمجھنے کا باقاعدہ عنصر بھی ہو ان کے پاس۔ ان سے جتنی دین کی خدمت ہوگی دوسروں سے اتنی خدمت نہیں ہو پائے گی۔ ایسے علماء جو اس ہمارے معاشرے میں ہیں، جو دنیاوی علوم بھی رکھتے ہیں، دینی علوم بھی رکھتے ہیں، متقی پرہیزگار بھی ہیں، جتنا نفع ان سے ہو رہا ہے دوسروں سے بھی نفع ہو رہا ہے، نفی نہیں ہے، لیکن ہے کہ ان سے زیادہ نفع ہو رہا ہے جو دونوں علوم میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے آج موقع دیا ہے، اللہ نے آج وقت دیا ہے، ساری چیزیں دی ہیں، آپ سے صرف اتنی درخواست ہے کہ آپ یہ بھی پڑھیں وہ بھی پڑھیں۔ شرط یہ ہے کہ بما عمل فیہ والی شرط بالکل نہ چھوٹنے پائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم حافظ جی بن گئے، عالم صاحب بن گئے اور ہمیں نماز ہی نہیں آتی۔ مؤذن تو بلا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تان کے چادر سو رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ آپ سے قوم کو بھی امید ہے اور دین کو بھی آپ سے امید ہے۔ آج دیکھو نا، آج 12 ربیع الاول ہے، آپ مسجد میں بیٹھے ہو، کچھ لوگ دیکھو روڈ پہ گھوم رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، آپ نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ ہم کیوں نہیں گئے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ اس کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ گئے ہیں تو ان کی دلیل کیا ہے؟ ہم سے قوم کو یہ امید ہے ہم صحیح دین ان کے سامنے پیش کریں۔ الٹا سیدھا تو ملا کے کفار اور یہود اور مشرکین بھی پیش کیا کرتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سے یہ امید ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے، صحیح اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے، وہ قوم ہم سے لینا چاہتی ہے، اور ہمارا فریضہ بھی وہی ہے کہ ہم ایسے اسلام کو پیش کریں عام قوم کے سامنے اور اپنی ذات کے سامنے جو بالکل شریعت کے مطابق ہو۔ پیدائش کے بارے میں اللہ کے رسول کے، چونکہ اس زمانے میں اللہ کے رسول کی پیدائش، کسی بھی بچے کی پیدائش لکھی نہیں تھی۔ آج بھی زمانے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کی پیشانی پر یہ لکھا تھوڑی نہ ہوتا آگے چل کر کے انجینئر بنے گا، یہ مفتی صاحب بنیں گے، یہ مفسر صاحب بنیں گے۔ ایک عام نارملی سی پیدائش ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ تو بڑے ہونے کے بعد نہ پتہ چلتا کون کس منصب اور مقام پہ پہنچا۔ یہی حال اللہ کے رسول کے ساتھ بھی تھا، لکھا نہیں تھا تاریخ پیدائش، وہ تو بعد میں لوگوں نے اپنے حسابی فن کے اعتبار سے جب پتہ چلایا، تو چونکہ حدیث میں اتنا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور پیر کا دن تھا، اب انہوں نے اپنے حسابی اعتبار سے جب حساب لگا کے معلوم کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ ربیع الاول کے مہینے میں جو پیر آیا تھا وہ فلاں دن کے وقت میں تھا، فلاں تاریخ میں تھی۔ تو یہ پیدائش والی تاریخ جو کسی کے حساب میں 12 ربیع الاول، کسی کے حساب میں 9 ربیع الاول آیا، کسی کے حساب میں 8 ربیع الاول آیا، کسی کے 10 آیا، 7 آیا، مختلف لوگ تھے حساب لگانے والے، مختلف چیزیں لوگوں کے سامنے ثابت ہوئیں۔ یقین نہیں کہا جا سکتا، وہ یہ کہ حسابی فن ہے، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس دن اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی؟ ہاں، وفات کا یقین ہے، لکھا ہوا ہے تاریخوں میں کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی، یقین ہے۔ ہم اپنے نارملی سی زندگی میں اگر ہمارے والد کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی ہو اور وفات بھی اسی دن ہو جائے اسی تاریخ میں، تو دنیا کا ایک کامن سینس رکھنے والا آدمی کبھی یہ نہیں کرتا کہ اس دن خوشیاں منائے، کبھی نہیں کرتا۔ ہم نے آج تک نہیں دیکھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو ایک الگ بات ہے۔ کوئی ایسا نہیں دیکھیں گے کہ باپ کی موت کا بھی دن، وفات کا دن ایک ہے اور وہ خوشی منا رہا ہو،
وفات کا عالم جو ہوتا ہے وہ اس کے نزدیک راجع ہوتا ہے. اس دن فاتحہ تو کراتا ہے ان کے لیے, اس دن کچھ پڑھ کے بخشتا تو ہے, یاد تو کرتا ہے, لیکن وفات کے اعتبار سے یاد کرتا ہے. ایسے ہی ہمارے اللہ کے رسول کے بارے میں بھی سوچ ہونی چاہیے. دوسری چیز, برتھ ڈے منانا تو شریعت اسلام میں جائز ہے ہی نہیں کسی بھی طریقے سے. وہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے نا. پھر اللہ کے رسول کی ہم میلاد منائیں, اس کو عید کا دن منائیں, نہیں, یہ اصل شریعت ہے. اس لیے ہم اور آپ نہیں کرتے کہ بھئی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں, صحابہ کرام سے ثابت نہیں, بعد کے بزرگان دین سے ثابت نہیں. خود 12 ربیع الاول ہی پیدائش کا دن ہو, یہ بھی صحیح طریقے سے, ہاں رجحان ہے لوگوں کا, ترجیح بھی دی ہے لوگوں نے, یہ الگ بات ہے, لیکن یقین کامل طریقے سے وہ ایسا نہیں ہے. اس لیے نہ منانا ہی اصل شریعت ہے, اور یہی اللہ کے رسول کی سنت ہے جو ہم آپ لوگوں سے, قوم آپ لوگوں سے, امت آپ لوگوں سے چاہتی ہے کہ آپ کا شب و روز, ہم سب کا شب و روز سنت کے مطابق. آج 12 ربیع الاول کا پیغام یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی سنت پر ہم مر مٹیں. سوئیں تو اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے یہ دیکھ کر کے سوئیں, جاگیں تو اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھ کر کے اس طریقے کے مطابق جاگیں. ہم کپڑا پہن رہے ہیں تو داہنی طرف سے اس کو پہن رہے ہیں کہ نہیں, یہ دیکھ کر کے, سنت دیکھ کر کے اس کو پہنیں. ہم کپڑا اتار رہے ہیں, چپل اتار رہے ہیں تو بائیں طرف سے اس کو اتار رہے ہیں کہ نہیں اتار رہے, یہ دیکھ کر کے ہونا چاہیے. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, یہ 12 ربیع الاول کا پیغام ہونا چاہیے. ہمارا کردار, ہماری گفتار, بات چیت, ہماری تجارت, معاشرت, اخلاق, سب کچھ سنت کے مطابق ہو. 12 ربیع الاول کا اصل پیغام یہ ہے. آپ سے جو ایک امت کو لگاؤ ہے, جو ایک چاہت ہے, وہ یہی ہے کہ یہ آپ کے سیکھنے کا وقت ہے, یہ آپ کے سمجھنے کا وقت ہے. آپ گویا کہ ابھی گیرج میں پڑے ہو. اگر گیرج میں گاڑی صحیح سے نہ بنے تو روڈ پہ وہ کھٹارا ہی چلے گی, صحیح سے نہیں چلے گی. اگر آپ مدرسے کے, مکتب کے اپنے ایام میں, پڑھائی کے ایام میں, بچپن کے ایام میں سنت پر آپ نے ترجیح نہیں دی, نماز پر ترجیح نہیں دی, سنت مؤکدہ ہے, غیر مؤکدہ ہے, نفل ہے, دعائیں مانگنا ہے, اشراق ہے, اوابین وغیرہ وغیرہ, یہ جو ساری اللہ کی سنتیں اللہ کے رسول کی, اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں ابھی نہیں لائیں گے نا تو بعد میں بہت کم توفیق ملتی. اس لیے آپ سے درخواست یہ ہے کہ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے, معاف فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع دیا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے, اور اس سے بھی بڑی خوشی اور اس سے بھی بڑی عاجزی کے ساتھ آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس چیز کو آپ رہتی زندگی تک باقی رکھیں. کوشش یہ ہونی چاہیے. اس کے لیے مختلف طریقے بزرگان دین نے بتایا ہے. 1 پارہ, 2 پارہ, 1 منزل روز آپ تلاوت کرتے رہو, اس پر عمل کرتے رہیں, انشاءاللہ وہ قرآن باقی رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. محترم حضرات, حضرت مفتی صاحب ہمارے اور آپ کے مابین بہت قیمتی باتیں فرما رہے تھے. واقعتاً یہ جو زمانہ, یہ جو حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں, مفتی صاحب ایک بات دوران تقریر فرما رہے تھے کہ یہ جو حافظ قرآن ہیں 10 ایسے لوگوں کے بارے میں سفارش فرماویں گے جن کا ان کے ساتھ خاص تعلق ہوگا. موجودہ زمانے میں, موجودہ حالات کے اندر ایک بات اور کہوں گا کہ اس وقت جیسے کچھ لوگوں کی نگاہ میں, کچھ لوگوں کی نظر میں یہ حافظ قرآن, ان کی کوئی اہمیت اور وقعت نہیں ہوتی. اللہ معاف فرماوے, کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو صرف قرآن کے الفاظ رٹے ہوئے ہیں. نہیں بزرگوں, اس وقت میں تو بڑھ کر یوں کہوں گا کہ ان سے محبت کرنے والے,
ان سے محبت کرنے والے اور محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے اور ان کے حافظ قرآن ہونے کے بعد جب تک اللہ نے دنیا میں باقی رکھا ہے، جب تک ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنے والے، اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت اس 10 کے اندر ان کو بھی شامل فرماویں گے۔ یہ اللہ کی ذات سے امید ہے۔ بزرگوں، مفتی صاحب بڑی قیمتی باتیں بتا رہے تھے۔ ایک بات میں اور بتا دوں کہ حضرت کہہ رہے تھے کہ اس زمانے کے اندر اور پہلے زمانے کے اندر لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑا کرتے تھے، لیکن آپ اپنے گھر سے نیچے اترتے ہو، اللہ نے کتنا آسان فرما دیا ہے۔ ہر محلے کے اندر مسجد ہے، مکتب ہے، یہ سلسلہ اللہ نے جاری کر دیا، کتنا آسان کر دیا۔ آپ دنیاوی تعلیم کے ساتھ، عصری تعلیم کے ساتھ آپ دینی تعلیم بھی آرام اور سکون کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو 2 طالب علم جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، یہ الحمدللہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک بچہ 10ویں کا طالب علم ہے اور ایک بچہ 11ویں کا۔ تو ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ زمانہ بدل گیا ہے، سائنس کا دور آ گیا ہے، ضرورت ہے ایسے لوگوں کی، اور اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے۔ اب بزرگوں، زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا۔ اب یہ بچے ہیں آپ کے سامنے، قرآن پاک کی آخری آیت اور وہ سورت تلاوت کریں گے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ قبل اس کے کہ استاد محترم، دلی خواہش ہے کہ چند اشعار قرآن پاک کی عظمت پر، قرآن پاک کی فضیلت پر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں آواز دوں گا، قاری عبدالمجید صاحب کو تشریف لائیں اور قرآن پاک کی عظمت پر اشعار پیش فرمائیں۔ بزرگ کو تشریف رکھیں، اس کے بعد مختصر سی دعا ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارادہ تو نہیں تھا، مگر مفتی صاحب نے رات میں ہی کہا تھا کہ آپ بھی چند اشعار پیش کیجیے گا۔ میں مفتی صاحب کی آواز پر لبیک کہا۔ سماعت فرمائیں چند اشعار۔ مومن کا ہے ایمان کبھی ختم نہ ہوگا، مومن کا ہے ایمان کبھی ختم نہ ہوگا، مومن کا ہے ایمان کبھی ختم نہ ہوگا، کبھی ختم نہ ہوگا، دنیا سے مسلمان کبھی ختم نہ ہوگا، دنیا سے مسلمان کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہ جو حافظ قرآن والدین ہیں ان کے لیے سماعت فرمائے۔ ہیرے کے برابر بھی انہیں تول دو، لیکن انہیں تول دو، لیکن ہیرے کے برابر بھی انہیں تول دو، لیکن انہیں تول دو، لیکن ماں باپ کا احسان کبھی ختم نہ ہوگا، ماں باپ کا احسان کبھی ختم نہ ہوگا، مومن کا ہے ایمان کبھی ختم نہ ہوگا۔ آخری بات سماعت فرمائے۔ دنیا سے ہر ایک چیز فنا ہوگی یقیناً، ہاں فنا ہوگی یقیناً، دنیا سے ہر ایک چیز فنا ہوگی یقیناً،
ہاں فنا ہوگی یقیناً اللہ کا قرآن کبھی ختم نہ ہوگا اللہ کا قرآن کبھی ختم نہ ہوگا مومن کا ہے ایمان کبھی ختم نہ ہوگا السلام علیکم ماشاءاللہ بہت خوب بڑے اچھے انداز میں حضرت قاری صاحب یہ پیش فرما رہے تھے یقیناً یہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے یہ اسی بات پر ایمان بھی ہے کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہوگی اور ختم ہو جائے اللہ کا وہ معجزہ قرآن یہ کبھی ختم نہیں ہو قیامت تک اپنی اسی شکل میں باقی رہے اور اللہ رب العزت ایک دستور دنیا کا ایک دستور ہے کہ اللہ جسے محبت کرتے ہیں جسے پسند کرتے ہیں اور اللہ انہی سینوں کے ذریعے سے حفاظت فرما اللہ تو اس کے بھی محتاج نہیں اللہ نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اور ایک مقام پر یہ بھی فرمایا لا یستبدل قوما غیرکم آپ نہیں کریں گے کہ آپ کی جگہ دوسری قوموں کو لا کر کھڑا کر دیں گے دوسرے لوگوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے بزرگوں پروگرام کا سلسلہ اختتام پذیر ہونے والا ہے بس چند ہی منٹ میں میں اب آج کے اس ذی وقار مجلس دینی مجلس عظمت قرآن ختم قرآن کی یہ دعائیہ مجلس کے لیے جس شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی ہم نے صدارت کے لیے پیش کیا تھا میں بڑے ہی ادب و احترام سے حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ حضرت ڈیک سے پاس تشریف لے آئیں اور یہ بچے تلاوت کریں گے اس کے بعد آپ دعا فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. صدق اللہ العلی العظیم. میرے بزرگوں اور عزیزوں، بچوں، ہم سب سے پہلے حضرت مولانا مفتی محمد شعبان صاحب قاسمی، امام و خطیب مسجد صدیقہ وفا کمپلیکس، اور حافظ و قاری عبدالمجید صاحب مؤذن مسجد صدیقہ وفا کمپلیکس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا. اور اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کو دعا بھی دیتے ہیں. انہوں نے جو حفظ کیا ہے یہ ان کے سینے میں ان کی آخری زندگی کے لمحات تک باقی رہے. ورنہ ہوتا کیا ہے، لوگ حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، والدین بڑے خوش ہوتے ہیں، کاروبار میں جو لوگ لگ جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک. قرآن یاد کرنے کے بعد بھلا دینا اور بھول جانا یہ جرم ہے. لہذا ہمارے بچے حافظ قرآن ہونے کے بعد ڈیلی کم سے کم 3 پارہ پڑھنے کا عادت ڈالیے، صبح، دوپہر، عشاء کے بعد.
اور حافظے کے لیے ایک پارہ مشکل 10 منٹ لگتا ہے. اور اس کے بعد ہم مبارکباد دیں گے ان کے والدین کو جنہوں نے اصلی تعلیم کے ساتھ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا. یہ آپ جانتے بہت بڑی عظمت، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. قرآن پاک کا سننا سنانا، اس پر عمل کرنا ثواب ہے. قرآن پاک جو پڑھاتے ہیں وہ بھی ثواب پاتے ہیں، جو سنتے ہیں جو پڑھتے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے. اور یہی نہیں، سننے والے کو جو لوگ خادم قرآن جو قرآن پڑھاتے ہیں وہ خادم ہیں، ان کا جو تعاون کرتے ہیں، جو ان کی مدد کرتے ہیں، جو ان کا سپورٹ کرتے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ امام حافظ جا رہے ہیں امام صاحب. آپ جانتے ہیں قرآن جب تک باقی ہے دنیا میں تب تک انسانیت باقی ہے، اور جب قرآن اٹھا لیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. یہ سب سے بڑی بات ہے، قرآن پہلے اٹھایا جائے گا اور قرآن اٹھانے کے بعد پھر قیامت آئے گی. اور ہم قرآن سے بڑا تعلق جوڑ نہیں رہے ہیں، توڑ رہے ہیں. جوڑیے، اس لیے جوڑیے کہ قرآن موجود ہے تو ہم بھی موجود ہیں. یہ مدارس، یہ مکاتب آپ جانتے ہیں یہ ہندوستان میں نہیں دنیا میں مسلمانوں کے وجود کا اور مسائل کے تقدس کا ذریعہ ہیں. اگر یہ مدرسے نہیں رہیں گے، یہ مکاتب باقی نہیں رہیں گے تو کسی ملک میں کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا. اتنا ہمیشہ خیال رکھیے گا. کیوں؟ قرآن ہی اصل سرمایہ ہے ہماری پوری امت کا. قرآن سے وابستہ ہو جائیے، قرآن کو سینے سے لگائیے، قرآن کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیجیے. حدیث میں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وبہ یذو بہ آخرین. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو بلندی عطا کی، قوموں کو عروج بخشا، ان کو حکومت عطا فرمائی، ملک دنیا میں ان کو قائد بنایا. جہاں بھی گئے قرآن کو لے کر گئے، وہاں کے اقوام نے ان کا استقبال کیا. آپ دیکھو ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خراسان سے آئے تھے. ان کے ساتھ فوج نہیں تھی، ان کے ساتھ پیسے نہیں تھے، سونا چاندی کا انبار نہیں تھے، ان کے ساتھ قرآن کی طاقت تھی، قرآن تھا. دلی آئے، وہاں کچھ دن رکے. ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اس زیارت کے روشنی میں وہ اجمیر آئے، اور اجمیر اور دلی کے راستہ، دلی سے اجمیر جب آئے ہیں 6000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. ان کو دیکھ کر ہندوستان میں اسلام جو بھی پھیلا ہے وہ قرآن کی عظمت ہے. تلوار سے نہیں پھیلا، پیسے سے نہیں پھیلا، صرف قرآن سے پھیلا ہے. آپ بڑا تعجب ہوگا، 1857 تک ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 2 کروڑ تھی. لیکن جب انگریز یہاں آئے، پورے ملک میں ان کا تسلط قائم ہو گیا، وہ اس کے مالک ہو گئے، اور انہوں نے سوچا کہ اسلام کو مٹا دیا جائے. اس لیے برطانیہ سے، انگلینڈ سے، عیسائی ملکوں سے راہب بلائے گئے، بڑے بڑے عیسائی عالم بلائے گئے. ہمارے علماء کرام بزرگان دین نے مشورہ کیا کہ مدارس کھول دیے جائیں، نہیں تو مسلمان مرتد ہوگا. جب اس مدارس اور مکاتب کا جال بچھایا گیا 1857 کے بعد 1947 تک مسلمانوں کا آبادی 25% ہو گئی، 10 کروڑ ہو گئی تھی 40 کروڑ میں. یہ قرآن کی برکت ہے. تو قرآن کو باقی رکھیے، اس لیے باقی رکھیے قرآن رہے گا تو ہم آپ باقی رہیں گے. تو یہ قرآن کے مقدس مجلس ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص ہے، وہ جب قرآن ختم کرتے تھے تو سب کو جمع کر لیتے، پڑھتے، ختم کرتے، پھر دعا کرتے. ختم قرآن کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے قبول فرماتے ہیں. آئیے ہم اور آپ دل سے دعا کریں. ہم جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ سمجھتے ہوئے اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا. اور پہلے درود شریف سے پہلے اللہ کی حمد بیان کیجیے گا.
الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد درود شریف، پھر اپنا منشا پیش کیے۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، رب ارحمہما کما ربانی صغیرا، رب ارحم اہلنا وعلی بیتنا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ حسب اللہ نعم الوکیل، حسب اللہ نعم الوکیل، حسب اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ رحمٰن الرحیم قاضی الحاجات مشکل کشا، یا اللہ رحمٰن الرحیم قاضی القضات، یا اللہ ہم لوگ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم لوگ خطاؤں سے درگزر فرمائیے۔ یا اللہ ہم لوگوں کو معاف کر دیجیے، ہم لوگ خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سبوں سے راضی ہو جائیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دیجیے۔ یا اللہ ہم سبوں کو عاشق قرآن بنا دیجیے، ان بچوں کو بھی عاشق قرآن بنائیے۔ یا اللہ ہم سبوں کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کیجیے۔ یا اللہ آج ملک دنیا کے حالات، بالخصوص ہندوستان کے حالات مسلمانوں کے لیے ابتر ہے۔ یا اللہ اسلام و مسلم دشمن طاقتوں کو نیست و نابود کر دیجیے۔ یا اللہ اسلام مسلم دشمن طاقتوں کو نیست و نابود کر دیجیے۔ یا اللہ اسلام مسلم دشمن حکمرانوں کو یا تو اسلام کی دولت سے مال کر دیجیے۔ یا اللہ اسلام مسلم دشمنوں کو یا تو اسلام کی دولت سے مال کر دیجیے، ان کو مسلمان بنا دیجیے، یا انہیں ان کا خاتمہ کر دیجیے، انہیں برباد کر دیجیے۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کیجیے۔ یا اللہ ہم لوگ آپس میں بھائی چارے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا کیجیے۔ یا اللہ ہم سبوں کو نمازی بنا دیجیے، ہمارے اہل و عیال کو نمازی بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم سبوں کو دین کا خادم و دین کا پاسواں بنا دیجیے۔ یا اللہ دین کے اشاعت کے لیے ہم لوگوں کا انتخاب کر لیجیے۔ یا اللہ مدارس و مکاتب کا تعاون کرنے کا ہمارے لوگوں کو تعاون کرنے کا جذبہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ مدارس اور مکاتب انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کے لیے ہم سبوں کو معاون بنا دیجیے، ہماری اولادوں کو عاشق قرآن بنائیے۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو عزت و سربلندی عطا کیجیے، ذلت و رسوائی سے حفاظت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سبوں سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دیجیے۔ یا اللہ یا رب العالمین یا الہ العالمین ہم سبوں کو ایمان کی حالت میں خاتمہ عطا کیجیے، اور ایمان کے حالت میں ہم سبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ معاون کرنے کے، تعاون کرنے کا جذبہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لیجیے۔
या अल्लाह हम लोग दुआओं को कबूल फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तशरीफ़ रखें भाई, जो तलबा अपनी जगह मौजूद रहें, बैठे रहें, थोड़ी देर के लिए बैठे रहें, बस 2-4 मिनट और आप इंतज़ार करिए। माशाअल्लाह बड़ी देर से आप सारे हजरात तशरीफ़ फरमा हैं। आप तमाम लोगों हम शुक्र अदा करते हैं कि आपने इस बाबरकत मजलिस में, खैर की मजलिस में, कुरान पाक की मजलिस में, दुआए ख़त्मुल कुरान की मजलिस में तशरीफ़ रखें। कि बुज़ुर्गों, एक बहुत ऊंची बात है, बहुत बड़ी बात है। शहर के अतराफ़ से हमारे माबैन तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम और दीगर मेहमानान इज़ाम तशरीफ़ फरमा हैं। उन तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे ही वफ़ा कॉम्प्लेक्स के रहने वाले हमारे मुन्ना भाई हैं, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत जज्बा अता किया है। अल्लाह ने दिया भी है और देने का जज्बा भी अता किया है। भलाई के कामों में, रिफाई कामों में, फलाही कामों में अल्लाह ने जिगर दिया है। माल तो बहुत सारों को देता है, लेकिन जिगर हर एक को नहीं देता। इसलिए दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह माल दे तो माल का शुक्रिया अदा करने का भी एक ज़रिया दें। इस मजलिस की खुशी पर और हमारे माबैन आज ये जो बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं, हामिल कुरान, जिन्होंने अपने सीनों के अंदर कुरान करीम को महफूज किया है, बड़े खुश नसीब हैं ये तालिब इल्म और इनके वालिदैन, इनके सरपरस्त और इन बच्चों पर, हाफिज़ कुरान पर हर तरह से ताल्लुक़ और लगाव रखने वाले, इनको मोहब्बत की निगाह को देखने वालों अल्लाह कबूल फरमावे। हमारे मुन्ना भाई ने लिफाफे की शक्ल में इन बच्चों के लिए हदिया पेश किया है। अब जो भी हो, मोहम्मद मुकीम, हाफिज़ मोहम्मद मुकीम सल्लमहु, वो हज़रत मौलाना से अपना ये इनाम लें। और ऐसे ही हमारे मुन्ना भाई की जानिब से हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ़, इनको भी लिफाफे की शक्ल में हदिया पेश किया गया है। मैं दरख्वास्त करूँगा हज़रत मौलाना खालिद साहब से उस बच्चे। और ऐसे ही एक लिफाफा है, ये भी मुन्ना भाई की जानिब से है। हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब के लिए तशरीफ़ लाएँ हाफिज़ साहब। और मैं दरख्वास्त करूँगा हज़रत मौलाना मुफ्ती मेहदी हसन साहब से कि वो हज़रत की खिदमत में लिफाफा पेश फरमा दें। और ऐसे ही एक लिफाफा और है जो मुन्ना भाई ने नाचीज़ के लिए भी, उसका भी इंतखाब किया है। मैं बहुत ही मुबारकबाद दूंगा कि आप सारे हजरात तशरीफ़ लाए छोटे से प्रोग्राम में। बड़ी खुशी आपके आने से। हाँ, अच्छा। और ऐसे ही हमारे इस प्रोग्राम के अंदर एक बच्चा था, मोहम्मद इब्न फ़ुज़ैल, अज़मत कुरान के मौजू पर माशाअल्लाह बहुत ही उम्दा तकरीर पेश की थी। तो हमारे इशाद भाई, मुन्ना भाई ये खुश होकर उस बच्चे को इनाम से नवाजना चाहते हैं। कहाँ है मोहम्मद? आ जाओ भाई। मैं दरख्वास्त करूँगा हज़रत मौलाना सलमान साहब से कि मौलाना उस बच्चे को इनाम से नवाज दें। बेटा कहाँ है? आओ। दो वाले मौलाना से। ये बच्चा भी माशाअल्लाह हिफ्ज़ कर रहा है। 15 पा कितना हो गया बेटा? 14 पारा हो गया है। दुआ कीजिए कि इस साल में मुकम्मल कर ले।
इनका आगाज ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ते के साथ हुसैनी तलबीना जो बना हुआ है 100% प्योर इंग्रेडिएंट के साथ, जिसमें किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर का यूज नहीं किया गया है, अपने शहर में हासिल करने के लिए आज इस नंबर पर राब्ता करें।